وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بڑی عمدہ صفات بیان فرمائی ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے حوالے سے ایک معاملہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ پھر طلاق کا معاملہ ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ کیونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے تو منافقین کی طرف سے بھی ایک الزام تراشی کا معاملہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ اب آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے۔ مردوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا اور عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابیات بھی سوال کیا کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت آتا ہے، خواتین کا ذکر ہی نہیں آتا۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کئی صفات بیان فرمائی اہل ایمان کی، اور مردوں کا ذکر علیحدہ فرمایا اور عورتوں کا تذکرہ علیحدہ فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، جن کا نکاح ہوا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو منہ بولے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، گنجائش ہی نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر اہل ایمان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار رہ جائے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو جائے، لیکن حضرت زید چونکہ پہلے غلام تھے اور آزاد کیے گئے تھے، تو حضرت زینب کے بھائی اور دیگر گھر والے کچھ آمادہ اس پر نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جب اللہ کے رسول کی چاہت ہے تو اس چاہت کے مطابق تم عمل کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی اور واضح گمراہی میں جا پڑا۔ یہ ہے اہمیت ہمارے دین میں اللہ کے حکم کی بھی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی، کہ جب ان کا کوئی حکم آ جائے تو پھر بندے کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، مراد زید رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی اہلیہ کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ پوشیدہ رکھ رہے تھے اپنے دل میں وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا، وتخشی الناس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کا ڈر اختیار کر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسی کی خشیت اختیار کریں۔ فلما قضى زید منہا وطرا، پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی اپنی اہلیہ سے اپنی حاجت پوری کر لی، مراد طلاق دے ہی دی، زوجنا کہا، تو ہم نے انہیں یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان بیویوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ اب یہ ہے تفصیل، اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ بات بنے گی نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی خاتون تھی، بات بن نہیں سکی، مزاج بن نہیں سکا، اور بالآخر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اس کو پسند نہیں کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، تاکہ وہ ایک بہت بڑی بری رسم جو اس معاشرے میں جاری تھی کہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق ہو جائے تو اس بیوی سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ اس بری رسم کو ختم کرنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ معاملہ بہت بڑا تھا اس معاشرے کے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی یہ معاملہ رفع دفع ہو، تو اللہ نے یہ معاملہ کرایا بالفعل، طلاق ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کی حدیث ہے 7 آسمانوں کے اوپر نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی محسوس کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے پڑھایا 7 آسمانوں کے اوپر۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جہاں کسی صحابی کا نام آیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی دلجوئی اس طرح ہوئی کہ قرآن حکیم میں ان کا نام آیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ لیکن نوٹ فرمائیے، ایک طرف تو یہ اتنی بڑی رسم کا خاتمہ بھی تھا، دوسری طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح بھی تھا تعداد کے اعتبار سے، اس پر بھی منافقین کی طرف سے اعتراض اٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوشیدہ رکھ رہے تھے اس کو، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا اس معاملے کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بری رسم کا خاتمہ ہو، اور یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 نکاحوں کی اجازت ہے میکسیمم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زائد کا معاملہ ہے، کوئی پابندی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا ذکر آگے چل کر بھی آئے گا۔ تو یہ بہرحال ہوا ہے، اور حضرت زینب کا نکاح پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کو نوٹ فرمائیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کسی آیت کو چھپایا ہوتا تو یہ آیت چھپاتے کہ نبی آپ اسے پوشیدہ رکھ رہے تھے اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ کلام صداقت پر مبنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات امت کو منتقل فرما دی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں پلاننگ تھی. یہ معاملہ تمام کا تمام ہوا اور اس بری رسم کا خاتمہ ہوا کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور ان کی بیویوں کو اگر طلاق ہو جاتی تو وہ ان سے نکاح نہیں کرتے تھے. اللہ نے معاملہ کرا کے اس رسم کا خاتمہ فرمایا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہنے والا تھا. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بارے میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا. وہ اللہ نے چاہا تھا کہ ایسا ہو، اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی کے ذریعے سے اہل ایمان کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں یا منہ بولے بیٹوں کا انتقال ہو جائے اور ان کی بیویاں عدت پوری کر لیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کیا گیا تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو اور لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. جو فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت عمدہ فرمایا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. یعنی اللہ کے رسولوں کو جو بھی اللہ نے حکم دیا انہوں نے پہنچایا، جو بھی حکم اللہ نے دیا اس پر پورا عمل کیا، اور اللہ کے رسول اللہ ہی سے ڈرتے تھے. تو یہ واضح کر دیا کہ اے نبی آپ لوگوں کی خشیت کا لحاظ نہ رکھیں، آپ لوگوں کا خوف نہ رکھیے، اللہ کی خشیت اختیار کیجئے اور جو حکم ہے اس پر عمل کر دیجئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں. یعنی انبیاء کا سلسلہ آپ پر آ کر مکمل ہو گیا، مہر لگا دی گئی اللہ کی طرف سے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب سلسلہ کلام کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں، اور آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. آپ کے بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. ہاں آپ کی 4 بیٹیاں بڑی ہوئی ہیں، تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. بلکہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں. آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. تو یہ رسم اگر آپ کے ذریعے سے ختم نہ کی جاتی، یہ غلط فہمی آپ کے ذریعے سے دور نہ کی جاتی، تو آپ کے بعد کون آ کر اس معاملے کو رفع دفع کرتا. تو یہ ہے کہ جو سلسلہ کلام کے اعتبار سے ختم نبوت کا مفہوم ہوا. نمبر 2، یہ الفاظ عام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. نوٹ فرمائیے، پہلے رسول بھیجے جاتے تھے کسی ایک قوم کے لیے تو دوسری قوم میں رسول کی ضرورت ہوتی تھی. پہلے ہدایات اللہ کی طرف سے دی جاتی تھی، زمانے کا ایوولوشن ہو جایا کرتا تھا، انسانیت کا ایوولوشن ہو جایا کرتا تھا، نئی ہدایت کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ کسی اور رسول کو بھیج دیا کرتے تھے. پہلی کتابوں میں تحریف ہو جایا کرتی تھی، نئی کتابوں کی ضرورت پیش آ جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تینوں باتیں ختم ہو گئیں. نمبر 1، آپ کی رسالت کسی قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے. سورہ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت نمبر 28، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107. بار بار قرآن نے کہا کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. نمبر 2، اب کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں. انسان جب اپنی ایوولوشن کی انتہا پر پہنچ گیا، سلطنتوں کا نظام بھی وجود میں آ گیا، ایک سوشل ایوولوشن کی بھی انتہا ہو گئی اور ایک انٹلیکچوئل ایوولوشن کی بھی انتہا ہو گئی، تو اللہ نے آخری کلام عطا فرما دیا قرآن، اور دین مکمل کر دیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں. نمبر 3، جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. سورۃ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ تینوں باتیں مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، کسی نئے علاقے کے لیے رسالت کی ضرورت نہیں. آپ پر دین مکمل ہو گیا، نئی ہدایت کی ضرورت نہیں. کتاب محفوظ ہو گئی، تحریف نہیں ہو سکتی. تو یہ دلائل ختم نبوت کے کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر.
ولیکن رسول اللہ، اور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں تسمیح کا ذکر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ صفات کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر بھی آیا ہے جو اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے کہ فرشتے بندوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمدہ صفات کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کی، آپ بشارت دینے والے تھے ان کو جو حق کو قبول کر لے، آپ خبردار کرنے والے تھے ان کو جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اور آپ ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ یہ خوبصورت صفات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان ہوئی۔ اب یہ کام امت کی ذمہ داری کہ وہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اس کی گواہی دے، وہ لوگوں کو بشارت دے جو قبول کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو خبردار کرے اللہ کے آداب سے جو نافرمان ہیں، وہ دعوت دین کا کام کرے اور ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کفر کرنے والوں اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیف کا خیال نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ اب ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے رخصتی اور عدت کے حوالے سے۔ مراد یہ کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دیے کسی کو تو عدت بالکل نہیں ہوگی، اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ طلاق کے تفصیلی احکامات سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں اس ضمن میں ایک مسئلے کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، یعنی تعلق قائم نہیں کیا، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے تم پر کہ ان کی عدت پوری کراؤ، یعنی رخصتی سے پہلے ہی، تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کوئی عدت نہیں ہے۔ فمتعوہن، ہاں انہیں کچھ مال دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو۔ باقی تفصیل ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں کہ اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، مہر مقرر تھا تو نصف دینا ہوگا، اور کچھ مقرر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دے کر اچھے طریقے پر رخصت کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی بات بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے حوالے سے تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے حلال کیا آپ کے لیے وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا۔ وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی کنیزیں ہیں، مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دی، آپ ان کے مالک ہو گئے۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں،
و بنات خالک، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اب پہلی بات نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر مغرب کی طرف سے بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور کچھ لا علمی کی وجہ سے مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں ہوا، جبکہ ایک انسان کی جو بھی جنسی خواہش ہے وہ اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو تقریباً 40 برس کی تھی، اور ان کے انتقال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کی۔ ان کے بعد جو آپ نے کئی نکاح کیے تو ایک خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کباری، کئی نکاح وہ تھے جو آپ نے بیوہ خواتین سے کیے، جن میں 54 اور 55 برس کی خواتین بھی شامل ہیں۔ مزید نوٹ کیجئے، اتنے نکاحوں کی اجازت جو اللہ نے آپ کو دی تھی اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 300 سے زیادہ احادیث نقل کی گئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو بہت بڑے سردار تھے مشرکین کے، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑے یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، جب نکاح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تو وہ مخالفت اس قبیلے کی ختم ہو گئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک بہت بڑا سردار تھا نجد کا، اس کی بہن تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، تو اور حمایت ابوبکر صدیق کی آپ کو مل گئی، گویا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور گویا ان کی حمایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ یہ مقاصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان نکاحوں کی اجازت دی۔ پھر ایک نکاح جو حضرت زینب سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ذریعے سے جو بہت بڑی ایک رسم تھی، جو بہت بڑی غلط فہمی تھی اس معاشرے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ ان مقاصد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاحوں کی اجازت دی گئی 4 سے زائد کی۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ مومن عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے۔ ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں۔ مراد یہ ہے کہ مہر کی پابندی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بقیہ مسلمانوں کے لیے پابندی ہے، لیکن کوئی خاتون از خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے تو مہر کی پابندی نہیں تھی۔ یہ دوسری خصوصیت ہے جو اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی گئی۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے۔ ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص آپ کے لیے ہے اہل ایمان کے علاوہ۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور جو ہم نے ان کی بیویوں کے بارے میں فرض کیا، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی کنیزوں کے بارے میں فرض کیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اجازتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ان میں سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ اب یہ تیسری خصوصیت بیان ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بیویوں کے درمیان مساوات قائم رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھا، فرض نہیں تھا۔ عام اہل ایمان کو اس شرط پر 1 سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ عدل کی شرط کو پورا کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی پابندی نہیں تھی۔ لیکن نوٹ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی اور مساوات کی، ممکنہ حد تک کوشش کی ازواج مطہرات کے درمیان۔ ہاں یہ ضرور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ضمن میں خاص طور پر کہ اللہ جو دل کا معاملہ اس پر مجھے اختیار نہیں، تو غیر اختیاری چیز پر اللہ میری پکڑ نہ کیجیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان بالکل برابری کا معاملہ فرمایا ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دور کر دیا تو آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ دوبارہ انہیں طلب کر لیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہو گئی تھیں تو انہوں نے اپنے حصے کی باری بھی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ وقت لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، خاص طور پر بیماری کے دور میں بھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ کبھی کسی کو علیحدہ بھی کر دیں آپ واپس ان کو لے سکتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن، یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو آپ نے ان سب کو عطا کیا۔ یعنی کہ یہ کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے قبل کہ جب وہ آیت تخیر کا معاملہ آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دنیا چاہیے تو مجھ سے لے کر فارغ کر دوں، میں تمہیں مجھ سے لے لو، میں تمہیں فارغ کر دوں۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ازواج مطہرات کو ان باتوں پر راضی کر دیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش رہیں، اس کی طرف اس مقام پر اشارہ کیا گیا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب جاننے والا، حلم والا ہے، تحمل والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں۔ اب یہ ایک وقت آیا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ گویا کہ ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی تھی کہ انہی ازواج مطہرات سے اللہ بھی راضی ہے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید نکاح کرنے کی پابندی لگا دی گئی۔ تو آپ کے نکاح میں پھر 9 بیویاں رہی ہیں اور 2 کنیزوں کا معاملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، پھر آپ پر پابندی لگا دی گئی۔ لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں آپ کے لیے اس کے بعد اور مزید عورتیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں، انہیں بھی اکتفا کیجئے، یہ دلجوئی ازواج مطہرات کے لیے۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کے علاوہ اور خواتین کا حسن آپ کو عمدہ لگے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے۔ حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ یہ 2 کنیزیں تھیں جو آپ کے حرم میں رہیں، اور بقیہ 9 ازواج مطہرات جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد 7واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں کچھ احکامات عطا کیے گئے ہیں گھروں میں داخلے کے حوالے سے اور اجازت طلب کرنے کے اعتبار سے، اور حجاب کا ذکر جو اس رکوع میں آیا ہے جس کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اس کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ یہ پہلا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا کہ جب ان کے گھر میں داخل ہو تو اجازت طلب کرو۔ اور مزید نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے سورۃ النور آیت نمبر 27 میں اہل ایمان کو حکم ہے کہ دوسروں میں گھروں کے داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ سورہ احزاب سن 5 ہجری میں آئی تو اس حکم کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا۔ سورہ النور سن 6 ہجری میں آئی، اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ غیر ناظرین اناہ، اس کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا لحاظ رکھو، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں عام طور پر یہ حکم دیا گیا کہ دوسروں کے اوقات میں ہم ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، خلل پیدا نہ کریں، جو بھی متعین وقت اس موقع پر آ جانا چاہیے اور کھا پی کر انسان کو چلے جانا چاہیے۔ غیر ناظرین اناہ، اس کے یعنی کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، جب تم کھانا کھا لو تو چلے جایا کرو۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں مشغول مت رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فیستحیی منکم، بس وہ تم سے شرماتے ہیں، ان کی تربیت میں شفقت ہے، نرمی ہے، وہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے سے جھجک محسوس نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد ولیمے کا اہتمام ہوا تو لوگ بیٹھے رہے، اٹھ کے نہیں جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بڑا قیمتی تھا، اس کے اندر خلل پیدا ہو رہا تھا، تو کہہ دیا گیا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کے بیان سے شرماتا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں ان یعنی ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو ان سے مانگو من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔
یہ قرآن حکیم میں خود حجاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اول خطاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تم مانگو ان ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے۔ انبیاء کے بعد اہم ترین ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور دنیا کی خواتین میں پاکیزہ ترین خواتین ازواج مطہرات، ان لوگوں سے پاکیزہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، نبی کے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اندازہ کیجئے اس حکم کا۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ اندازہ کیجئے کتنے پاک لوگ تھے وہ، جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ حجاب کا خیال رکھو، پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں پر اعتماد ہے، پردے کی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام پر اعتماد نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اعتماد نہیں تھا؟ غور کرنا چاہیے۔ کوئی ہر دھرمی پر آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ قرآن کی آیت بالکل صاف، حجاب کے پیچھے سے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 59 میں کہ چہرے کو ڈھانکنے کا بھی حکم قرآن حکیم نے دیا ہے۔ یہ ہے حجاب کے احکامات جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے تھے، اور کوئی بھی غیر محرم کوئی سوال کرتا تو پردے کے پیچھے سے وہ سوال ہم سے کیا کرتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، جب یہ دو ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اتنا خیال ہے اللہ کو ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بالکل واضح طور پر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان احکامات کا یقین عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، وہ لعن طعن کیا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، حرام۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب پردے کے حوالے سے کچھ ذکر آ رہا ہے کہ کن مردوں کے سامنے پردے کا وہ حکم نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ جو محرم مرد ہیں، یعنی کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک محرم مرد کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ان محرم مردوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 31 میں، وہاں تفصیل بیان ہوئی تھی کہ عورت محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ان کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ لا جناح علیہن، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے والدوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، یعنی کہ غیر مسلم عورتیں اس میں شامل نہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ عورتیں جو صاحب کردار نہ وہ بھی اس میں شامل نہیں۔ اپنی عورتیں جن کا کردار عمدہ ہو، جانی پہچانی ہو، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ایک عورت کر سکتی ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے اپنی کنیزوں کے بارے میں، ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے، چہرہ کھلا ہو سکتا ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد درود کا اہتمام کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمت یہ، اللہ کی صلاۃ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ صلاۃ کے معنی اللہ کے اعتبار سے۔ فرشتوں کی صلاۃ یہ کہ وہ رحمت کی
دعائیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، جس کو عام اصطلاح میں ہم درود کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، مراد ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سلام کرنا تو ہمیں آتا ہے، درود کیسے پڑھیں، رحمت کی دعا کیسے کریں؟ تو بخاری شریف میں تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مزید نوٹ کیجئے، کہا جا رہا ہے ایمان والوں تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا انسان درود کا اہتمام کرے گا، سلام کا اہتمام کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں آپ نے حدیث سے فرمایا وہ آدمی بڑا بخیل اور کنجوس ہے جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ آپ نے جمعے کے دن ہمیں درود کے کثرت کی تلقین فرمائی ہے کہ خاص طور پر جمعے کی شب میں اور جمعے کے دن درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہیں فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور سلام بھیجنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ ان مومن مردوں اور عورتوں نے کوئی گناہ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اپنے سر، یعنی جو جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں اہل ایمان پر وہ بہت بڑا جرم اور گناہ کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں بہت بڑا سری بہتان اپنے اوپر۔ اس کے بعد 8واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے جس میں ابتداً چہرے کے پردے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد منافقین اور کفار اور ان کی سزاؤں کا بیان آیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ معلوم ہو رہا ہے اس مقام پر بناتک کے الفاظ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات غلط ہے۔ بنات یہ بنتن کی جمع عربی کے اعتبار سے کم از کم اس کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو بڑی ہوئی ہیں، لیکن بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں میں سے گھونگھٹ لٹکا دیا کریں۔ اب نوٹ فرمائیے، جلباب جس کی جمع ہے جلابیب، اس مقام پر قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بڑی چادر ہے جو پورے جسم کو کور کر لے اور اس میں سے سر کے اوپر سے کچھ لٹکا لیا جائے۔ الفاظ آئے ہیں یدنین علیہن، ادنا کے معنی قریب ہونے کے، ادنا علا کے معنی کسی شے کو لٹکانے کے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اپنے چہروں کے اوپر بھی کچھ لٹکا لیں، اشارہ ہے چہرے کو چھپانے کی طرف۔ نوٹ فرمائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ ہوا تھا غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے موقع پر، بخاری شریف میں تفصیل ہے، جب وہ صفوان معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو ان کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا چادر سے۔ فخبرت وجہی عنہ بجلبابی، فرمایا کہ میں نے اپنی جلباب اپنی چادر سے ان سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔
تو ازواج مطہرات بھی سمجھتی ہیں اس کا مطلب ہے چہرے کو چھپانا۔ اور امت کے تمام مفسرین، صحابہ کرام سے لے کر اس دور کے مفسرین تک اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت جب کسی غیر محرم مرد کے سامنے جائے تو اس کو زیادہ اہتمام کرنا ہے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کا، بڑی چادر ہو اور چہرے کو بھی وہ چھپا لے، وہ نقاب کی صورت ہو یا اوپر سے گھونگھٹ لٹکا لیا جائے جس میں چہرہ عورت کا غیر محرم مرد کو نظر نہ آئے، یہ اس میں شامل ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے تھے کہ جب جائز نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ کوئی کپڑا اس کے چہرے پر لگ جائے، وہ فرماتی ہے کہ ہم جاتے تھے، قافلے آتے تھے تو ہم لکڑی سی لگ کر اس کے اوپر سے چادر گرا کر اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، اتنا اہتمام الخواتین نے فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اے نبی اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی چھپائے رکھیں اس کو۔ تو یہ واضح احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہ نوٹ فرمائیے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ایک لسٹ آئی تھی کہ ان مردوں کے سامنے جو کہ غیر محرم ہیں، جن کا ذکر کچھ دیر پہلے بھی آیا ہے، ایک عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے غیر محرم مردوں کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی اپنی زینت کا، اور زینت کا اہم ترین مقام ایک چہرہ ہی ہے۔ کسی عورت کے چہرے کو دیکھ کر ہی کسی مرد کے فتنے میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ چہرے کا چھپانا اول درجے میں لازم ہوگا، اس کی طرف اشارہ یہ آیت مبارکہ کر رہی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں میں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس سے زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، تو انہیں ستایا نہ جائے۔ معلوم ہے کہ شریف زادیاں ہیں، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، معاذ اللہ کوئی بری کردار کی عورتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن عورت کو یہ مقام دینا چاہتا ہے کہ وہ شرم و حیا اور عفت اس کا پیکر بن جائے۔ دیکھیے عیسائیوں کے ہاں وہ عورتیں جن کو نن کہا جاتا ہے، جو اسکارف پہنتی ہیں، پورا لباس اختیار کرتی ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں ان کے مذہب کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، ان کو عیسائیت بہت بڑا رتبہ دیتی ہے کہ بڑی شریف زادی ہیں ہمارے معاشرے کی۔ ہماری خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین جس نے وہ لباس مقرر کیا کہ جو عائشہ صدیقہ کا لباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو فاطمہ الزہرا کا لباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لباس پاکیزہ لباس، اس میں ایک عورت محفوظ رہتی ہے اور اظہار ہو جاتا ہے کہ شریف زادی ہے، نگاہیں نہیں اٹھتی اس کی طرف، ورنہ یہی نگاہیں ہیں جس کو ابن ماجہ شریف کی حدیث میں کہا گیا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اللہ ہر مومن عورت کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، اس کو شریف النفس بنانا چاہتا ہے اور اس کو حیا کا پیکر بنانا چاہتا ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ سے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، بس انہیں ستایا نہ جائے، ان کی عفت کی حفاظت ہو جائے، ان کی شرم و حیا کی حفاظت ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان احکامات پر یقین عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے وہ لباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حکم قرآن نے دیا۔ آج دجالی تہذیب ہے، عورت کو آزاد کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ دین عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اس کی عفت اور اس کی شرم و حیا کا ضامن ہے۔ اللہ ہماری خواتین کو اس دجالی تہذیب کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرم و حیا کا پیکر بنتے ہوئے معاشرے میں اچھے جذبات کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔